السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے عظیم الشان نبی ہونے کے باوجود اپنی امت کے لیے فکر مند رہے، اپنی امت کے لیے کس طرح فکر کرتے رہے، کس طرح اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے۔ دو موقع آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ اگلا موقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کے دروازے پر دستک دینا، ڈائریکٹ اندر مت جانا، میرے محبوب کے دروازے پر دستک دینا، اگر وہ اندر آنے کی اجازت دے تو اندر چلے جانا، ورنہ وہیں سے واپس آ جانا، اور پھر اللہ کے میرے محبوب سے ملاقات ہو تو میرے محبوب کو یہ پیغام دینا کہ اللہ پاک آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ جانا چاہیں تو میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ رکنا چاہیں دنیا میں مزید تو آپ کو اجازت ہے۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر آئے، دروازے پر آ کر دستک دی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اور ملک الموت کا فرشتہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرما ہوئے، اللہ کے نبی کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کا فرشتہ ہوں، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ دروازہ بجانا، دستک دینا، اگر میرا محبوب اندر آنے کی اجازت دے تو اندر چلے جانا۔ اس کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ آپ وہ واحد اور پہلی شخصیت ہے کہ جن سے میں اجازت لے کر اندر آیا ہوں، نہیں تو آج تک مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اگر آپ آنا چاہیں تو میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ رکنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے آپ کے جیسا ہوتا تو یہ منظر سن کر اور یہ موقع دیکھ کر فوراً ہی طرف جاتا اور کہہ دیتا کہ مجھے فوراً اللہ کے پاس لے جاؤ، لیکن اس نبی پر قربان جائیے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، جا کر پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام فوراً واپس گئے، اللہ سے پوچھ کر واپس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے یہ جملہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو حضور نے فرمایا، الآن قرۃ عینی، ہاں اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب مجھے تسلی ہو گئی کہ میرے بعد میری امت تنہا نہ رہے گی۔ تو میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، حضور کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس وقت بھی ایک ہی فکر ہے کہ بس میری امت کا بھلا ہو جائے، میری امت کی سرپرستی ہو جائے، میری امت کو نقصان نہ ہو جائے۔ پھر آگے چلیے، قیامت کا دن ہے، ہم سب جانتے ہیں ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر شخص ایک ہی صدا لگائے گا، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچا، اے اللہ میری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اپنے بیٹے اسماعیل کا سوال نہیں کرتا، بس میں تو میری جان بچا۔ یعقوب علیہ السلام کہیں گے میں اپنے بیٹے یوسف کا سوال نہیں کرتا، تو میری جان بچا۔ غرض ہر نبی اپنی اپنی فکر میں لگا رہے گا، لیکن اس وقت ایک آواز آئے گی، ساری دنیا اس طرف متوجہ ہو جائے گی۔ آخر وہ کیا آواز ہوگی؟ وہ آواز یہ ہوگی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ میرے بھائیوں ذرا دھیان توجہ کرے، دل پر ہاتھ رکھے، قیامت کا ہولناک منظر ہے، ہر نبی بھی نفسا نفسی کے عالم میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے محبوب نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی صدا لگا رہے ہیں، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں یہ قیامت کا منظر ہے، بات یہاں تک مکمل ہوتی تو بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن اس محبوب نبی پر قربان جائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے نبی کو اللہ پاک نے مقام محمود عطا فرمایا ہے، جو ہم اذان کے بعد کی دعا میں پڑھتے ہیں،
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، وہ مقام محمود جس کا آپ کو وعدہ کیا ہے آپ کو قیامت کے دن ہم دیں گے۔ تو میرے بھائیوں وہ مقام محمود ایک سواری کی صورت میں اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا جائے گا، تو اللہ کے نبی فوراً اس پر سوار نہیں ہوں گے، چونکہ اللہ کا انعام ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو خصوصیت دی ہے، لہذا اس کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے نبی اس سواری پر ہاتھ رکھیں گے، اس پر سوار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ سوچیں گے ایسا نہ ہو کہ میں اس سواری پر سوار ہوں اور وہ مجھے جنت میں لے جائے، پیچھے میرا امتی کوئی جنت میں جانے سے نہ رہ جائے۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچیں، ایسا عظیم نبی دنیا سے جاتے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی امت کی فکر، دنیا سے جاتے وقت بھی امت کی فکر، قیامت کے نفسا نفسی کے عالم میں بھی امت کی فکر، اور پھر مقام محمود پر سوار نہیں ہو رہے صرف اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو میں سواری پر سوار ہو جاؤں، یہ تو مجھے جنت میں لے جائے، پیچھے میرا کوئی امتی رہ جائے جو جہنم میں چلا جائے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی اس امت کی فکر کر رہے ہیں۔ اب ذرا ہم لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہم نے اپنے محبوب کے ساتھ، کیا ہم نے محبوب کی تابع داری کی ہے؟ کیا ہم اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک کا صاف اعلان ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، قل، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، توجہ کریں، اللہ نے اپنی محبت کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بس اس کی ایک ہی نشانی ہے، آپ ان کو کہہ دیجئے فاتبعونی، پھر تم میری تابع داری کرو، میری اطاعت کرو، ہر عمل میں میری تابع داری کرو گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ پھر بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میرے محبوب کی تابع داری کرو گے یحببکم اللہ، تو سب سے پہلا انعام یہ دوں گا کہ تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہیں اپنا پیارا بنا لوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جسے اللہ اپنا پیارا بنائے تو اس کے اعمال نامے میں گناہ بھلا کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں فوراً ہی دوسرا انعام یہ دوں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں بس حضور دنیا میں آنے کا مقصد کہ اللہ کے احکامات کو حضور کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی اپنے احکامات کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔